سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اطلاعات نے واضح کیا ہے کہ کوئی شخص پارلیمنٹ کے اختیارات کم نہیں کر سکتا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے ہنگری کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سندھ اور وفاقی حکومتوں نے ڈرگ مافیات کے خلاف مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ سوڈان سے 1000 سے زائد پاکستانیوں کو بحفاظت نکالنے کے بعد انخلاء کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کو معیشت کی بہتری میں مدد کے لیے مسلسل حمایت کا یقین دلایا ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ کل کراچی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ کوئی بھی شخص پارلیمنٹ کے اختیار کم نہیں کر سکتا۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ پارلیمنٹ اپنے آئینی اختیارات کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عدلیہ کو قانون اور آئین کی تشریح کا اختیار دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں حالیہ قانون سازی کے ذریعے شفاف اور منصفانہ نظام متعارف کرایا گیا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ قانون وکلاء، بار کونسلوں اور بار تنظیموں کے دیرینہ مطالبے پر منظور کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینیٹر وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا ہے کہ آئین کے تحت قانون سازی صرف پارلیمنٹ کا استحقاق ہے۔ آج اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایکٹ بننے سے پہلے بل کو معطل کرنا تعجب کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ایکٹ کو چیلنج کرنے کا ایک طریقہ کار مقرر ہے۔ اسی طرح آئین ہر کسی کو اپیل کرنے کا بھی حق دیتا ہے، لیکن سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کو معطل کرنے میں ایسا کوئی طریقہ کار نہیں اپنایا گیا۔ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان سینٹ سیکریٹریٹ میں آج ہونے والے مذاکرات کا وقت تبدیل کیا گیا ہے اور اب یہ دن 11 بجے کے بجائے رات 9 بجے منعقد ہوں گے۔ سینٹ کے چیئرمین محمد صادق سنجرانی نے کہا ہے کہ اوقات میں یہ تبدیلی دونوں طرف کی مذاکراتی کمیٹیوں کے ارکان کی مصروفیات کے باعث کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا توقع ہے کہ مذاکرات کے نئے اوقات سے پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کو اہم امور کے حل پر تبادلہ خیال میں سہولت ملے گی۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے آج ہنگری کے سفیر بیلا فیزیکاس کے ہمراہ اسلام آباد میں قومی اسمبلی میں اسلامی فن تعمیر پر مشتمل نمونوں کی تصویری نمائش کا افتتاح کیا۔ ہنگری کے سفارت خانے کے تعاون سے منعقد کی گئی تصویری نمائش پاکستان کے 1973 کے آئین کی گولڈن جوبلی تقریبات کا حصہ ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ اسلامی ثقافتی ورثے کی یہ نمائش ہنگری کی متنوع ثقافت کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1916 میں ہنگری کی پارلیمنٹ کی جانب سے اسلام کو قانونی مذہب کی حیثیت دینے سے عیسائی اور مسلمان ملک میں نہایت پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں۔ اسپیکر نے کہا کہ پاکستان ہنگری کے ساتھ یکساں موقف اور مشترکہ جمہوری اقدار پر مبنی تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ ہنگری کے سفیر بیلا فیزیکاس نے اس موقع پر کہا کہ ہنگری 1526 میں سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا تھا، جس کے اثرات ہنگری کے فن تعمیر پر بھی پڑے ہیں۔ سفیر نے کہا کہ ہنگری اور ترکیہ نے 1990 میں عثمانی دور میں تعمیر ہونے والی مساجد اور عمارتوں کی بحالی اور انہیں محفوظ بنانے کا منصوبہ شروع کیا تھا۔ انہوں نے کہا اس نمائش کے انعقاد سے دونوں ملکوں کی پارلیمان میں دوستانہ تعلقات کو فروغ ملے گا۔ سندھ اور وفاق کی حکومتوں نے منشیات مافیا کے خلاف مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ اور انسداد منشیات کے وفاقی وزیر شاہ زین بگٹی کی قیادت میں ایک وفد کے درمیان آج کراچی میں ایک ملاقات کے دوران طے پایا۔ اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ صوبائی اور وفاقی انٹیلیجنس اداروں کے مربوط تعاون سے ڈرگ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ اجلاس میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ تعلیمی اداروں کو ہر قیمت پر منشیات سے پاک کیا جائے گا۔ اجلاس میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں منشیات کے عادی افراد کے علاج کے مزید مراکز قائم کریں گی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے منکی پاکس کی روک تھام کے لیے طورخم سرحد پر سکریننگ کا عمل شروع کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ صحت نے افغانستان سے آنے والے مسافروں کی پاک افغان سرحد پر سکریننگ کے لیے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں بارشوں کے باعث پیش آنے والے واقعات میں 4 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے کے مطابق 3 افراد لکی مروت جبکہ ایک ضلع شانگلہ میں جاں بحق ہوا۔
بلوچستان کے وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ خان لانگو نے صوبے کے مختلف علاقوں میں حالیہ موسلادھار بارشوں کے تناظر میں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ حکام کو اپنے عملے اور مشینری کو انتہائی چوکس رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارشوں کے باعث پیش آنے والے واقعات میں کم از کم 4 افراد جاں بحق اور 5 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ 1000 سے زائد پاکستانیوں کو سوڈان سے بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ سوڈان سے پاکستانیوں کی انخلاء کی کارروائیاں مکمل ہو گئی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ آخری پاکستانی کی محفوظ وطن واپسی تک جدہ کے ذریعے انخلاء کا عمل جاری رہے گا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ انخلاء سعودی عرب اور چین کی مدد سے کیا گیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر مستیزہ گوزا شکاوا نے حکومت کی جانب سے معیشت کی بہتری کے لیے کی جانے والی اصلاحات کو سراہتے ہوئے پاکستان کی مدد جاری رکھنے کا یقین دلایا ہے۔ سیول میں ADB کے بورڈ آف گورنرز کے 56ویں سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان بہت تیزی سے اخراجات کو کم کرنے، ٹیکس محاصل بڑھانے اور توانائی کے شعبے کے مالی تسلسل کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ADB ان پالیسی اقدامات کی مکمل حمایت کرتا ہے جس سے یقینی طور پر ملک کی معاشی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معاشی اور مالی حالت کی بہتری کے لیے بینک پالیسی بنیادوں پر قرضہ جات کی فراہمی جاری رکھے گا۔ ایک خود مختار امریکی کمیشن نے مسلسل چوتھے سال سفارش کی ہے کہ بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف امتیاز برتنے پر مودی کی زیر قیادت BJP حکومت کو بلیک لسٹ کر دیا جائے۔ بین الاقوامی مذہبی آزادی کے بارے میں امریکی کمیشن نے اپنی سالانہ رپورٹ میں بھارتی حکومت کو مذہبی آزادی کی منظم اور سنگین خلاف ورزیوں کا مرتکب قرار دیا، جس سے بھارت پر اقتصادی پابندیوں کا راستہ کھل سکتا ہے۔ کمیشن نے کہا کہ گزشتہ سال بھارتی حکومت نے قومی، ریاستی اور مقامی سطح پر امتیازی مذہبی پالیسیوں کو فروغ دیتے ہوئے نافذ کیا۔ ان مذہبی خلاف ورزیوں میں مذہب کی تبدیلی، دوسرے مذہب میں شادی، حجاب پہننے اور ذبیحہ گائے کے حوالے سے متنازع قوانین بنانا شامل ہے۔ ان قوانین کے مسلمانوں، عیسائیوں، سکھوں، دلتوں، آدیواسیوں اور قبائلی افراد پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی میں سے 14% مسلمان، تقریباً 2% عیسائی اور 1.7% سکھ ہیں، جبکہ ملک کی 80% آبادی ہندو ہے۔ سوڈان میں جنگ بندی کے باوجود لڑائی میں شدت آ گئی ہے، جس سے لاکھوں افراد ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں اور تباہ کن انسانی بحران کا خدشہ کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ خرطوم میں فضائی حملوں اور گولہ باری سے سینکڑوں افراد ہلاک جبکہ ہزاروں افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سوڈان کے لوگ پڑوسی ملکوں کی طرف نقل مکانی کر رہے ہیں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ کل کراچی میں کھیلا جائے گا۔ میچ دوپہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کو سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل ہے۔ ریڈیو پاکستان آج 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر دمے کی بیماری کی روک تھام کا عالمی دن کے موضوع پر ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، اسلام آباد، پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور آندھی کا امکان ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور شمالی پنجاب کے بعض مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری بھی متوقع ہے۔ ملک کے دیگر حصوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 24 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 27، پشاور 26، کراچی 34، کوئٹہ 23، گلگت 26، مری 11، مظفر آباد 21، سری نگر 15، جموں 23 اور لیہ 6 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اطلاعات نے واضح کیا ہے کہ کوئی شخص پارلیمنٹ کے اختیارات کم نہیں کر سکتا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے ہنگری کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سندھ اور وفاقی حکومتوں نے ڈرگ مافیات کے خلاف مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ سوڈان سے 1000 سے زائد پاکستانیوں کو بحفاظت نکالنے کے بعد انخلاء کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کو معیشت کی بہتری میں مدد کے لیے مسلسل حمایت کا یقین دلایا ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ کل کراچی میں کھیلا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔